مثال ایسی سمجھیں جیسے یہ کرنٹ ہے. اگر کرنٹ ہے تو استری بھی چلے گی، کرنٹ ہے تو واشنگ مشین بھی چلے گی، کرنٹ ہے تو بلب بھی جلے گا، کرنٹ ہے تو آپ کے پنکھے بھی چلیں گے، آپ کا اے سی بھی چلے گا. کرنٹ ہی نہ ہو تو پنکھا چاہے کتنا مہنگا ہو کھڑا رہے گا، اے سی چاہے کتنا اچھا ہو لیکن نہیں چلے گا، آپ کا استری چاہے باہر سے آیا ہوا ہو لیکن وہ نہیں چلے گا، آپ کی واشنگ مشین چاہے باہر ملک سے آئی ہوئی ہو لیکن وہ کپڑے نہیں دھوئے گی، اس لیے کہ کرنٹ ہی نہیں، بجلی ہی نہیں. تصوف دین کے ہر شعبے کو کرنٹ مہیا کرتا ہے، اور وہ کرنٹ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے. اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، یہ وہ کرنٹ ہے جو اہل اللہ کی صحبت سے، تصوف کے راستے سے آتا ہے. ہمارے اکابر کو جو اللہ سے محبت تھی، اللہ کے نبی سے محبت تھی، آخرت کا شوق تھا، یہ سب اہل اللہ کی صحبت کا نتیجہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے، یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی جو خود عالم بھی نہیں تھے، یہ سب انہی کا فیض ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں. اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے قائد ہیں، ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے لیڈر ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے پاس بھی جو کچھ ہے یہ سب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا فیض ہے. اہل اللہ کی صحبت سے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے قلب کی تربیت کرنا، اپنے قلب کی اصلاح کرنا، اچھے اخلاق کا حصول، یہ سب اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق دے کہ ہمارے ہاں یہ شعبہ بھی زندہ ہو جائے، اور یہ اہل علم، یہ علماء اور یہ اہل مدارس کی اور یہ یہاں کے اہل دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شعبے کے احیاء کے لیے بھی فکر مند ہوں. اگر یہ شعبہ زندہ نہیں ہوگا تو آپ کے 100% بچے پڑھیں گے تو مدرسے میں، لیکن فیس بک بھی دیکھیں گے، یوٹیوب بھی دیکھیں گے، گالیاں بھی دیں گے، بد نظری بھی کریں گے، اور عشق بازیاں بھی کریں گے، اور بدماشیاں بھی کریں گے، آپس میں لڑائیاں بھی کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں نفرت بھی رکھیں گے، دل میں کھوٹ بھی رکھیں گے، دشمنیاں پالیں گے، ایک دوسرے سے کینہ بھی رکھیں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے حضرت انس سے، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل، میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے دل کو ہر ایک کے بارے میں صاف رکھنا، کسی کے بارے میں دل میں کھوٹ نہ رکھنا، یہ میری سنت ہے. جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اگر تربیت نہیں ہوگی تو عالم تو بن جائیں گے لیکن دل میں کینہ پالنے والے بنیں گے. مدرسے میں پڑھیں گے لیکن ماں باپ کے با ادب نہیں بنیں گے. مدرسے میں پڑھیں گے مسلمان کی قدردانی نہیں کریں گے. مدرسے میں پڑھیں گے لیکن مسلمان کو عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اچھی گاڑی کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور سنت کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. اگر تزکیہ نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی تو سنت کی عظمت نہیں آئے گی. سنت اپنائیں گے اس لیے کہ ماحول میں ہے، باہر جائیں گے سنت چھوڑ دیں گے. جب یہاں سے دبئی کمانے جائیں گے تو یہ پگڑیاں اتار دیں گے، یہ ٹوپیاں اتار دیں گے، یہ داڑیاں منڈا دیں گے، ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے آ جائیں گے، یہ بھی پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیں گے. اگر ان کے دل میں سنت کی عظمت نہ ہوئی، اگر ان کا اندر سے تزکیہ اور تربیت نہ ہوئی، تو تزکیہ اور تربیت انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا میں کہیں بھی چھوڑ دیا جائے وہ کبھی بھی دین کو چھوڑے گا نہیں. ساری دنیا بھی اس کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائے وہ دین کو نہیں چھوڑے گا. ساری دنیا کی عورتیں ننگی ہو کے اس کے سامنے آ جائیں اس کی نگاہ نہیں اٹھے گی. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، اگر تزکیہ ہو جائے، اگر تربیت ہو جائے تو. حضرات صحابہ کرام کا کمال یہی تو ہے، پیاسے مر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں دوسرے کو پلاؤ. پیاسے مر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دوسرے کو پلاؤ. یہ جو ایثار ہے
یہ جو ایثار ہے یہ تزکیہ اور تربیت سے ہی تو آتا ہے، کتابیں پڑھنے سے تھوڑی آتا ہے۔ ایثار کتابیں پڑھنے سے نہیں آئے گا، ایثار اہل اللہ کی صحبت سے آئے گا۔